جنت ہو یا دوزخ، اس پر ہمارا یقین ہے نہیں، نہ ہماری سوچ بنتی ہے. ہماری سوچ صرف ظاہر کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہماری سوچ بنتی ہے. بس جس سٹیج میں بھی ہیں آپ کی سوچ بس دنیا تک محدود ہے. آپ چاہے بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا ٹین ایج ہیں، آپ کی سوچ ساری دنیا کی ہے. لیکن نہیں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک موقع ہے کہ آپ جنت کما لیں، جنت کو خرید لیں، جنت کی قیمت ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع جنت کی حقیقت. دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں تو یعنی یہ جو سوالات ہیں یہ ہماری نہ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے. اور چونکہ ہمارا تو آخرت پر یقین ہے نہیں سرے سے، تو ہمارا یقین ہے دنیا کی زندگی پر. تو ہم جب جائیں گے، دیکھیں، دوبارہ زندگی بھی ہم قائل نہیں ہیں. ہم جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. یہاں تک کہ اس وقت بھی ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری سوچ صرف دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی اور سوچ نہیں ہے. اپنی حقیقت کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، نہ سوچنا چاہتا ہے. روح کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. بس ایک روح حیوانی ہے ہمارے خیال سے. ہمارے اندر تو 2 ارواح ہیں، تو وہ حیوانی روح ہم کہتے ہیں کہ بس وہ ختم ہو گئی، روح بس ختم ہو گئی ہے. جیسے کہ اور جانوروں میں روحیں حیوانی ہیں. جو انسانی روح ہے، جو ربانی روح ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. تو باطن کی کوئی بھی چیز ہو، ہمارا اس پر نہ یقین ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ بھئی تمہارے کندھوں پر دائیں بائیں میں نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے، کرامن کاتبین، اور وہ لکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جو تم کچھ کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو. ہمارا تو یقین نہیں ہے. ہم تو کوئی گناہ ہے یا ایسا کوئی کام ہے جو پوشیدہ طور پہ ہم کرتے ہیں، ظاہری طور پہ نہیں، تو کسی کمرے میں بیٹھ کے کوئی الگ جگہ دیکھتے ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ بھئی 2 فرشتے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ مقرر ہیں، یا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. یہ کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہم سب اللہ سے غافل ہو کر اور غافل رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی حالت ہمیں پسند ہے. آپ تھوڑا سا تصور تو کریں کہ ہمیں اللہ کے وجود کا نہ احساس ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم بستروں میں چلے جاتے ہو، لحاف اپنے اوپر ڈال لیتے ہو، تو میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا ظاہر کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو. ایسی آیت ہے. بہرحال جنت کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں، ایک بات تو یہ یقین کر لیں کہ دنیا انسان کا مقصد نہیں ہے. یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے. اور دنیا میں ایک امتحان ہے، ایک موقع ہے، فائنل موقع ہے. اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہ موقع اس لیے ہے کہ آپ نے جنت کمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اگر اس کی سوچ صحیح ہوئی،
دنیا کی زندگی کے بارے میں اور اس کا گمان صحیح ہوا تو میں اس کو جنت الفردوس عطا فرماؤں گا. اگر اس نے آخرت کی زندگی پر یقین کر لیا اور میری طرف رخ کر لیا اور زندگی میرے لیے گزاری اور آخرت کی سوچ میں گزاری اور میرے وقار کا خیال رکھا، میری شان کا خیال رکھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا ہوا تمہیں اللہ کے وقار کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے. تو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی. جس نے جنت پر یقین نہیں کیا وہ جنت کے لیے عمل کیوں کرے گا؟ اس کا دیکھیں جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہمارا عمل بھی دنیا کے لیے ہے. ختم بات، بس فل سٹاپ. ساری سوچ دنیا کی، تو سارا عمل بھی ہمارا دنیا کے لیے ہے. 40 سال کا ہو انسان، 60 سال کا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ بس دنیا ہی کے خیال میں غرق ہے، دنیا کے نشے میں ٹن ہے. آپ دیکھ لیں، یہ تو ماحول کی بات ہے. اور انسان کا جو اگر صاحب نظر لوگ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کا بندہ ہے، دنیا کی سوچ والا ہے، میں اس سے کیا بات کروں؟ تو بات پھر وہ ہوتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو جاہل ہیں ان سے اعراض کر لو، ان کو سنا نہیں سکتے، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کے آپ سے چلے جائیں ان کو بھی تم نہیں سنا سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیات ربنا، تم تو جو میری آیات پر یقین رکھتے ہیں، میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تم سناؤ تو ان پہ پھر اثر بھی کریں گے. تو بہر جنت کی میں بات کر رہا ہوں. جنت نتیجہ ہے. جیسے کہ آپ کو امتحان میں آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے، پھر آپ کو ایک عہدہ مل جاتا ہے، بڑا عہدہ. یہ جو ہمارے سی ایس ایس اور یہ جو پبلک سروس کمیشن، اس امتحان میں پاس ہو گئے تو آپ بس اے سی، ڈائریکٹ اے سی ہو جاتے ہیں آپ، یا کہیں بھی وہ لگا دیتے ہیں جو آفیسر. تو امتحان ہے، امتحان پاس کر لو تو آپ کو وہ زندگی ملے گی جس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو بیان کیا بھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ ایک خواب و خیال کی بات ہے. ہمارا تو یقین نہیں ہے. جو حالات جنت کے کیفیات بیان ہو رہی ہیں ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے. بس سن لیتے ہیں، اس کے بعد پر وہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، نہ کوئی آرزو ہے، نہ تڑپ ہے، نہ تمنا ہے، اور نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے. ہوتا ہے نا، انسان نیا گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، بہت اچھا، تو ابھی گئے نہیں ہیں لیکن جانے سے پہلے ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے نا. یا مثال کے طور پہ آپ کہیں بہت اعلیٰ شخصیت نے اپنے آپ کو بلایا ہے تو آپ کی ایکسائٹمنٹ تو ہوگی نا، جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، اس طرح. تو ہمیں دیکھیں، جنت ہو یا دوزخ، اس پر ہمارا یقین ہے نہیں، نہ ہماری سوچ بنتی ہے. ہماری سوچ صرف ظاہر کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہماری سوچ بنتی ہے. بس جس سٹیج میں بھی ہیں آپ کی سوچ بس دنیا تک محدود ہے. آپ چاہے بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا ٹین ایج ہیں، آپ کی سوچ ساری دنیا کی ہے. لیکن نہیں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک موقع ہے کہ آپ جنت کما لیں، جنت کو خرید لیں، جنت کی قیمت ادا کریں.
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جنت کی قیمت آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جنت کی قیمت ہماری جیب میں رکھ دی ہے کہ بھئی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارو اور احتیاط سے زندگی گزارو. اچھے خیال اور اچھی نیت، اچھا گمان اور اچھا عمل صالح، یقین اور عمل صالح. یہ تو قرآن میں ہے دو باتیں، جنت کی ضمانت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جنت کی حقیقت دیکھیں، جنت نتیجہ ہے، وہاں ہماری منزل ہے، وہاں ہمارا مقصود ہے. متقی کہاں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ رب کے دربار میں، رب کے پاس. تو دیکھیں ساری باتیں حقیقت پر مشتمل ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا یقین نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں اور یہ 5 ارب روپے ہیں. اور بس آپ دیکھ لیں ہم تو دولت پہ کھیلنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ایک یعنی اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ بہت خراب ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ چیزیں، دنیا کی تمام جو خیال ہے، یہ ایک عذاب ہے. تو سوچ کر زندگی گزاریں بنسبت اس کے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی. جو لوگ بھی، یہ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، یہ جہنم کا ترنے والا ہے، ضرور جہنم میں جائیں گے، جنت جا ہی نہیں سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.